ایک دن جوزف کو خط ملا جس پر گرین ویل کی مہر تھی۔ گرین ویل وہی بستی تھی جس کا ذکر آتے ہی گھر کے ہر فرد کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اس علاقہ کا جس کو اس کے دادا نے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب اس کا باپ پیٹر چھوٹا سا تھا، آئزک تو گرین ویل کا نام نہیں لیتا تھا۔ جوزف کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جس دن اس کے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ لنکن کی چیخوں سے پورا محلہ دہل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی نادیدہ طاقت اس کے گلے کو دبا رہی ہو اور وہ خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد میں مصروف ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کسی فرید کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کے گلے اور چہرے پر نوکیلے ناخنوں سے خراشیں لگائی گئی تھیں جس سے خون رس رہا تھا۔ اس کی لاش بڑی شاہراہ پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ کسی نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ بازو توڑے مڑے تھے، ٹانگیں بھی توڑ دی گئی تھیں۔ بظاہر یہ قتل کا واقعہ تھا، پر خون کا ایک قطرہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ مارنے والے نے آئزک کی آنکھیں بھی نکال دی تھیں۔ خط دیکھ کر جوزف کو سب کچھ یاد آ گیا۔ مہم طبیعت رکھنے والے جوزف نے گرین ویل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اسے وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ مسٹر لیم، مس میری، ڈورتھی، مسٹر چارلس، مس ڈولی، کیتھرین اور مسٹر ایگل کو بھی اسی قسم کے خطوط ملے تھے۔ ہر خط میں کسی نہ کسی کا حوالہ دیا گیا تھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اس لیے وہ ضرور آئیں۔ حالانکہ تمام افراد ایک دوسرے سے بہت دور الگ الگ شہروں میں مقیم تھے اور کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ البتہ ان کے باپ، دادا دادی، نانے وغیرہ ایک ہی جیسی اذیتناک موت سے دوچار ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ اپنے آبائی گاؤں گرین ویل کو چھوڑ کر یہاں آ بسے تھے۔ لیکن سب حیران تھے کہ ان کو بلانے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ گرین ویل پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی تھی۔ ہر طرف سرسبز اور پھلدار درخت، رنگ برنگے پھول عجیب بہار دے رہے تھے۔ اگرچہ یہ بستی اجڑ چکی تھی مگر ویران ہونے کے باوجود اس کا حسن برقرار تھا۔ گرین ویل کا گرجا گھر اپنی پوری شان سے موجود تھا، مگر اس میں جا کر عبادت کرنے کو کسی کو اجازت نہ تھی۔ جوزف، لیم، ڈورتھی، چارلس، ڈولی اور مسٹر ایگل جب گرین ویل پہنچے تو ان کا استقبال ایک خمیدہ کمر بوڑھے نے کیا۔ اس بوڑھے نے اپنا تعارف جیکب کہہ کے کرایا اور ان سب کو بتایا کہ اس نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ جیکب نے بتایا کہ سب کے لیے ایک ایک گھر موجود ہے، اگر وہ چاہیں تو اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں۔ اس پر جوزف نے اکٹھے رہنے کی تجویز پیش کی۔ دراصل اسے مس ڈولی اچھی لگی تھی اور وہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ الگ الگ رہیں تو نہ جانے کیا حالات پیش آئیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ چنانچہ سب گرجا گھر کے قریب بنے ہوئے اس گھر میں جمع ہو گئے جو فادر کی سرکاری رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ تھکے ہوئے تھے اس لیے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ شام کی چائے پر جب وہ اکٹھے ہوئے تو اچانک جوزف نے جیکب سے کہا کہ ہمیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے اور آپ کو ہمارے موجودہ ٹھکانوں کے بارے میں کیسے علم ہے، کیونکہ جب ہمارے ماں باپ اور ان کے بزرگوں نے ہی ناطا توڑ دیا تھا تو ہمیں اس جگہ سے کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اسی قسم کے سوالات دوسرے مہمانوں نے بھی کیے۔ جیکب سب کی بات سننے کے بعد مسکرا کر بولا، گرجا گھر میں فادر کے واعظ کے موقع پر جو واقعات پیش آئے اس کا سب کو ہی دکھ ہے۔ اگرچہ آپ کے باپ دادا نے اس بستی کو چھوڑ دیا تھا اور فادر، ان کی بہن اور میں یہاں رہ گئے تھے، ہم نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ گرجا گھر سے شیطانی طاقتوں کو نکال دیں اور اس پر اپنا قبضہ بحال کرائیں۔ اس کوشش میں فادر اور مدر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کا انجام دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عمل سے بات کی جائے۔ چنانچہ میں بستی سے نکل کر باہر جگہ جگہ کی خاک چھانتا رہا اور روحوں کو قابو کرنے کے طریقے سیکھتا رہا۔ لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت آیا تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب تک اس بستی کے اصل باشندوں کو چند ورثاء کے اس عمل میں شریک نہ ہوں گے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان ورثاء کو کہاں ڈھونڈوں اور آپ لوگوں کو کس طرح بلاؤں۔ میں نے ایک خاص عمل شروع کیا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ مجھے کامیابی ہوگی۔ 2 دن کے مراقبے کے بعد مجھے ان لوگوں کے چہرے اور تمام حالات سے روشناس کرایا گیا۔ چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور اب آپ سب میرے سامنے موجود ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنی اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ڈورتھی بولی۔ آج کی رات اگر خیریت سے گزر گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے مقصد کے اصول سے نہیں روک سکتی۔ جیکب نے جواب دیا اور پھر انہی باتوں میں چائے ختم ہو گئی۔ سب بنگلے سے باہر نکل آئے اور شام ہونے تک بستی اور ارد گرد کے ماحول سے خود کو امان کرنے میں مصروف رہے۔ اگرچہ ماحول بڑا ہی پراسرار تھا اور وہ پہلی بار یہاں آئے تھے، پھر بھی انہیں یہاں آنا اچھا لگ رہا تھا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا اور بنگلے کے بڑے ہال میں اپنے بستر پر جا لیٹے۔ سب نے جیکب کے کہنے پر عبادت کی اور سلیب گلے میں لٹکائی۔ جیکب نے ان کو ایک اور مشورہ بھی دیا کہ وہ کوئی بھی صورتحال ہو کمرے سے باہر نہ نکلیں۔
وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں اور جو جس حالت میں تھا سو گیا۔ رات کا بھی دوسرا پہر ہی گزرا تھا کہ زبردست گڑگڑاہٹ سے بنگلہ ہلنے لگ گیا۔ جس کمرے میں جوزف وغیرہ سوئے ہوئے تھے وہاں سونے والے سب لوگ آپس میں گڑبڑ ہو گئے۔ سب سے زیادہ افراتفری وہی پھیلی، سامان ایک دوسرے کے اوپر گرا پڑا تھا، ہر شخص چیخ رہا تھا اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا، پھر اچانک سکون ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ روشنی کی گئی تو کمرے کے مکینوں کو ایسا کوئی سراغ نہ ملا جس سے پتہ چلتا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے کس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ پھر سب سو گئے۔ اچانک ایک اور تیز اور دل دہلا دینے والی چیخ ابھری، اس کے ساتھ ہی کسی لڑکی کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ مجھے تنگ نہ کرو، دیکھو میں بہت تھک چکی ہوں، سفر میں بھی آرام نہیں کیا، تھوڑا سا آرام کرنے دو، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک چیخ ابھری جس نے سب کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص اپنے بستر سے باہر نکل آیا، روشنی کی گئی۔ روشنی میں منظر زیادہ دل خراش تھا۔ یہ ڈولی تھی جس کے گلے سے اب بھی خرخراہٹ جاری تھی۔ وہ بالکل برہنہ تھی اور ایسے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے کسی کو دھکا دے رہی ہو۔ سب نے مل کر اسے اٹھایا اور اسے چادر سے ڈھانپا، پھر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ تھوڑی سی برینڈی بھی اس کے حلق میں انڈیلی گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رک سکتی، وہ واپس جائے گی۔ سب اس کے اس فیصلے پر پریشان ہو گئے۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت بنگلے میں موجود سب لڑکیوں سے زیادہ حسین وہی تھی۔ مردوں کی نظریں زیادہ تر اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ ڈولی بات کرتے کرتے اچانک رک گئی اور اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے گلے میں سلیب نہیں تھی جو جیکب نے پہننے کے لیے دی تھی۔ سلیب کہاں گئی؟ اگر کسی نے اتاری تو وہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ سلیب کے نہ ہونے سے ہوا ہے۔ جوزف اس صورتحال سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ ڈولی کو پسند کر چکا تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈولی کی حالت معمول پر آئی اور باقی رات سب نے باتیں کرتے ہوئے گزاری۔ صبح ناشتے وغیرہ سے سب میں چستی سی آ گئی۔ رات کے وقت کے واقعہ کے بارے میں ڈولی نے بتایا کہ اس سے پہلے تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہو اور اس نے میرے سارے کپڑے بھی اتار دیے۔ پھر جب اس نادیدہ طاقت نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ میری چیخ نکل گئی۔ جوں ہی میری چیخ نکلی اس قوت نے کہنا شروع کیا، کہتی اس وقت تو تم میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی لیکن اب بچ کر نہیں جا سکو گی۔ میں اپنی تمام طور خواہشات پوری کروں گا۔ پھر اس کی سانسیں میری ناک سے ٹکرائیں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مردار ہے اور اس میں سے تفن اٹھ رہا ہو۔ اگر تم میری چیخ پر نہ جاگتے اور میری مدد کو نہ آتے تو آج یقیناً میں مر چکی ہوتی اور وہ قوت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ لیکن یہ کہتی کون ہے اور میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ شاید جیکب کو کوئی علم ہو، اسی سے پوچھیں گے۔